الحمدللہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام علی عبدہ الذی فضلہ بالعلم والاعجاز والبیان وعلی سائر اہلہ واصحابہ صلاة قائمة علی ممر الزمان اما بعد۔ شوال کے نفلی روزوں کے بارے میں بہت سارے حضرات نے سوال کیا ہے کہ ان کو عید کی دوسرے دن سے رکھنا شروع کر سکتے ہیں کہ نہیں، مسلسل رکھنے پڑیں گے یا جو ہے وہ الگ الگ کر کے بھی رکھ سکتے ہیں وغیرہ ذالک۔ تو اس حوالے سے میں مختصراً میں عرض کرتا ہوں کہ شوال کے جو یہ 6 روزے ہیں یہ نفلی روزے ہیں، اور اس کی فضیلت کے بارے میں حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھ لی ہیں اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ اس نے سارا سال جو ہے وہ روزے رکھ لیے۔ من صام رمضان ثم اتبع ستا من شوال کان کصیام الدہر، اس میں دہر کا لفظ ہے لیکن اس کا ترجمہ کرتے ہیں سال بھر جو ہے وہ روزے اس نے رکھ لیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی لے کر آئے گا اللہ کے حضور پیش ہوگا تو اس کو ایک کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ تو ایک مہینہ جو ہے رمضان کے روزے ہو گئے وہ 10 ماہ کے برابر ہو گئے، اور 6 روزے یہ ہو گئے 2 ماہ کے برابر ہو گئے، تو سال بھر کے برابر ہو گئے۔ یہ تو اس کے فضیلت کے حوالے سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ روزے جو ہے عید کے پہلے دن تو نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ سال میں 5 دن روزے رکھنا یہ جائز نہیں ہے۔ عید الفطر کے پہلے دن اور عید الاضحیٰ جو بقرہ عید ہے اس کے پہلے، دوسرے، تیسرے اور چوتھے دن جو ہے یہ روزے آپ نہیں رکھ سکتے۔ تو 5 دن جو ہے وہ روزے رکھنا یہ درست نہیں۔ اس کے علاوہ باقی سارا سال روزے رکھ سکتے ہیں، تو عید کے دوسرے دن سے یہ شروع کر سکتے ہیں، آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ روزے جو ہے نا مسلسل رکھنا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلسل رکھنا چاہے تو مسلسل بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن وقفے سے درمیان میں ایک روزہ رکھ لیا، 2 دن چھوڑ دیے، 3 دن چھوڑ دیے، 1 دن چھوڑ کے روزہ رکھا، اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں۔ شوال کے مہینے کے ختم ہونے سے پہلے جو ہے یہ روزے آپ رکھ سکتے ہیں، اور یہ رکھنے سے یہ فضیلت حاصل ہوگی۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بعض لوگ جو ہے ان روزوں کو اپنے اوپر جو ہے نا سوار کر دیتے ہیں، بوجھ سمجھتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ بس اس بوجھ کو اپنے سے اتار دیں، بس عید کے دوسرے دن سے شروع کر دیے اور مسلسل رکھیں۔ تو یہ نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادت کو جو ہے مزے سے جو ہے نا شوق و ذوق سے کرنا چاہیے۔ اس طرح اپنے اوپر بوجھ سمجھ کر اپنے کندھوں سے اتارنا یہ جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، تو اس طرح جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ 6 روزے ہیں، 6 روزے رکھ لے۔ اگر کوئی ایسا ہو گیا کہ کسی نے مثلاً 3 روزے رکھ لیے، 4 رکھ لیے، شوال کا مہینہ ختم ہو گیا، کوئی عذر پیش آ گیا یا بغیر عذر کے، تو اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ایک تو یہ 6 کو پورے کرنے، 6 کو جو اس نے عدد کو پورا نہیں کیا اس کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں کیا، 3-4 جو اس نے رکھے ان کا ثواب اس کو حاصل ہو گیا۔ البتہ جو اصل فضیلت حدیث شریف میں جو آئی ہے وہ نہیں ملے گی، لیکن گناہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جو روزے رہ گئے 2 یا 3 ان کی قضا بھی نہیں ہے، ان کی قضا بھی ذمہ نہیں ہے کہ اب ان کی قضا کر لے شوال کے بعد، نہیں، نفل روزے ان کی قضا جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو یہ ایک ذہن میں جو ہے بات رکھیے گا۔ اور الگ بات، ایک بات یہ ہے کہ خواتین جو ہے وہ یہ پوچھتی ہے، خواتین نے پوچھا ہے، کئی خواتین نے، کہ ہمارے جو اپنے روزے ہوتے ہیں تو ان روزوں میں ہم ان کی نیت کر سکتی ہیں، یعنی اپنے قضا روزوں کی نیت؟ تو دیکھیے گا اس میں 2 نیتیں نہیں ہو سکتی، یا تو اس میں نفل کی نیت ہوگی، نفل کی نیت کر لی تو نفل روزے شمار ہوں گے، یا قضا کی نیت ہوگی، قضا کی کر لی تو پھر قضا جو ہے نا قضا کے روزے ہوں گے۔ دونوں کی نیت نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی نے دونوں کی نیت کر لی، نفل کی بھی اور اپنے قضا روزوں کی بھی، کسی خاتون نے یا کسی اور شخص نے، تو پھر یہ ذہن میں رکھیے گا کہ صورت میں قضا کے روزے شمار ہوں گے، نفل روزے شمار نہیں ہوں گے۔ تو نفل جو فضیلت حدیث شریف میں آئی ہے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے نفل روزے رکھے، شوال کے رکھ لے، اور اس کے بعد جو اپنے روزے وہ رکھ لے۔ ہو سکتا ہے اور جو قضا روزے وہ شوال میں بھی رکھ سکتی ہے، پہلے یہ روزے رکھ لے شوال کے، اس کے بعد جو قضا روزے ہیں وہ شوال میں بھی قضا کر سکتی ہے،
اور کسی اس کے بعد بھی قضا ہو سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد جو ہے اپنی قضا روزوں کی جو ہے ان کی قضا کیجیے جو روزے رہ گئے، اس لیے کہ موت کا کچھ نہیں پتہ چلتا، زندگی کا کچھ پتہ نہیں، کسی بھی وقت جو ہے وہ موت آ سکتی ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ موت آ جائے اور یہ جو قضا روزوں کا بوجھ ہے یہ کندھوں پر ہو اور اس کے ساتھ بندہ جو ہے وہ قبر میں جائے، تو اس سے جو ہے نا وہ بچنا چاہیے، ایسا جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔